نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وخلق الله السماوات والأرض بالحق اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا سچائی کے ساتھ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ تاکہ بدلہ دے ہر انسان کو جو اس نے کمایا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے یہ فضول نہیں ہے، خواہ نہیں، اس میں سچائی ہے اور ایک عبرت ہے، سمجھ کی بات ہے۔ اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ اے انسان بیکار نہیں ہے، تیری پیدائش کا کوئی مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو عبث نہیں ہے، عبث کے معنی بیکار۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اپنے رب کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اس کی معرفت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا تو اس کی پہچان کے لیے کہ زمینوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو اور اپنے رب کی طرف توجہ کرو، اس کو پہچانو۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو سچائی کے ساتھ پیدا کیا، کوئی جھوٹ موٹ کی بات نہیں ہے، کوئی خالی خولی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ پیدائش کے بعد وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، جو تم نے کمایا ہے تاکہ اس کا بدلہ تمہیں ملے۔ دنیا میں بدلہ تو نہیں ملتا، ایک آدمی کتنا ہی نیک ہے لیکن بعض دفعہ وہ پکڑا جاتا ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے، اور کئی ایسے مجرم ہوتے ہیں جو کہ چھوٹ جاتے ہیں، تو یہاں تو انصاف ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہ ان کو پیدا کرنے کے بعد وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، جو تم کرتے ہو، جو تم کماتے ہو، تاکہ پورا پورا بدلہ ملے۔ ایک ایک ذرے کے برابر تم نے اگر نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر گناہ کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ۔ فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، آسمانوں اور زمینوں کو سچائی کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اب ہر بندہ کمائی تو کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لیے بھی کمائی ہوتی ہے اور آخرت کے لیے بھی کمائی ہوتی ہے۔ تو دو قسم کی کمائیاں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، حالانکہ دنیا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کمائی اور اس کو ثواب کے کاموں میں لگایا، آخرت کے کاموں میں لگایا، تو اس کے لیے فائدہ ہے، اس میں بھی دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ وہ کمائی حق حلال کی ہو۔ حرام کی کمائی، اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے یا صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن پیسہ حرام ہے، تو اس کو ایک آنے کا ثواب بھی نہیں ملے۔ ثواب ملتا ہے جو پاک مال ہو۔ تو جو کمائے، دنیا کمائے تو وہ بھی پاک ہو، آخرت کمائے آخرت میں بھی
اگر ہم گڑبڑ کریں گے، دیکھا دیکھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کریں گے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ایک آدمی ہے، وہ کام تو بظاہر تو بڑا اچھا کام کر رہے، لیکن اس کے دل کا پتہ ہمیں نہیں ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ اللہ۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ قبول ہوگا۔ اگر بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، رات کو کھڑا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے، اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہے، اس کی نیت میں دکھلاوا ہے کہ لوگ مجھے کہیں جی بڑا اچھا ہے۔ تو یہ ہم نے نکالنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے اخلاص پیدا کرنا ہے۔ ہر کام کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور یہی اللہ چاہتے ہیں ہم سے کہ بھئی تھوڑا کرو لیکن ستھرا کرو، خالص کرو۔ تھوڑا کھاؤ لیکن ستھرا کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ تو یہ زمین و آسمان کی پیدائش فرمائے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کیا ہوگا؟ حق کے ساتھ پیدا کرنے کے بعد فرمایا وَلِتُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر ایک انسان کو، ہر ایک جاندار کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ظلم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے دربار میں انصاف ہوگا، وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو خدا بنا لیا؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ، دل میں جو آیا وہ کر لیا، دل میں آیا تو اسی کے پیچھے چلا۔ خصوصاً ہماری جو شادی اور فوتگی کی رسمیں ہیں تو کہتے جی یہ کیوں کرے جی، یہ خواتین کہتی ہے، عورتوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں یا کرتے ہیں، اور رسم ہے، گناہ ہے، لیکن کہتے ہیں کرتے ہیں جی، کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ خواہش، تو اس کو ہم نے خدا بنا لیا۔ اپنی خواہش کو کیا بنا لیا کہ بس میری خواہش ہے کہ اس طرح ہو، میری خواہش ہے کہ میرے بیٹا بیٹی کے اس شادی میں وہ بینڈ باجے والے آئیں اور خوب جناب کیا کریں، وہ لوگوں کو خوش کریں، میری خواہش۔ تو یہ تیری خواہش ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کو تو خدا مان رہا ہے۔ فوتگی ہو گئی، کوئی فوت ہو گیا، میری خواہش ہے کہ اس طرح کفن ہو اور اس طرح ہم جنازے کے ساتھ اس طرح کر کے جائیں، یوں پڑھ کے۔ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہو کہ جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو لوگ پیچھے سے کوئی نعتیں پڑھ رہے، کوئی کیا پڑھ رہے، کوئی کہہ رہے جی کلمہ شہادت۔ اب اس کا حکم نہیں ہے، کا حکم کلمہ شہادت۔ یہ لوگوں نے اپنے آپ سے یہ رسمیں نکالی ہوئی ہیں۔ کوئی تو اس طرح بھی کرتے ہیں کہ میت کے ساتھ کچھ فروٹ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی قبرستان لے جاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اور یہ جو آپ کے مزاروں کو دھوتے ہیں، ان کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ فوت ہونے والے بیچارے کو کیا فائدہ؟ اس کو کچھ پڑھ کے فائدہ پہنچاؤ نا، تلاوت کر کے اس کو فائدہ پہنچاؤ، کوئی صدقہ خیرات کرو اس کے نام پہ، وہ فائدہ پہنچے گا۔ اب یہ اتنے بیوقوف ہیں نا کہ قبروں کو دھوتے ہیں۔ ہمارے حکمران جتنے بھی ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جب بھی آتے جی آج داتا دربار کو غسل دیا جا رہا ہے، اور بیچارے قبر کو غسل دینے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہر انسان نے اپنے خواہش کو خدا بنا لیا۔ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں آیا کہ میں آج، دل میں کیا خواہش ہوئی، ان کی خواہش کیا ہوئی کہ آج انڈے کھاؤں۔ کیا کھاؤں؟ تو یہ تو خواہش تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تیری خواہش تیری بات میں نہیں مانوں گا، میں انڈے نہیں کھلاؤں گا تجھے۔ کا نفس چاہ رہا تھا نا کہ آج انڈے کھاؤں، کہ تجھے میں نے انڈے، کیونکہ تیری خواہش ہے، میں خواہش کو پورا نہیں کروں گا۔ ایک دن ہوا، مہینہ گزرا، سال گزرا، خواہش ان کو تنگ کر رہے، یار انڈا تو کھاؤ۔
کہ یہ فائدہ ہے؟ ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے مولانا ظفر علی خان صاحب کراچی کے، انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں، تو 100 بیویاں لازمی بات ہے، جب اتنی بیویاں تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے دربار میں شکایت کی، اللہ میں کمزور ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ انڈے کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ اس سے تمہاری طاقت بحال ہو، انڈے کھاؤ۔ تو بزرگ کو ان کی خواہش تھی کہ میں کیا کھاؤں جی؟ انڈے کھاؤں۔ وہ خواہش تھی اور وہ خواہش کو پورا نہیں۔ ایک آدمی اسی طرح ایک اور بزرگ کے بارے میں آیا تھا کہ وہ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، میں تیری بات کیوں مانوں؟ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، میں تیری بات۔ وہ کوئی پاس کوئی اور ہے، اسے کیا کفر بک رہے ہو کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا؟ اس نے کہا، اس نے برا بلا کہا، اس نے کہا خدا کے بندے میرا مقصد یہ ہے کہ خواہش مجھے ایک بات کہہ رہا ہے کہ اس کو پورا کرو، تو میں اس خواہش کو کہہ رہا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں ہے، نہ میں تیرا بندہ، تیری بات کیوں مانوں؟ اپنے آپ سے لگے ہوئے تھے نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا۔ اچھا یہ تو ہو گئی بات۔ دوسرے بزرگ جو انڈے شوق ہو رہا تھا، ان کو خواہش ہو رہی تھی کہ انڈے کھاؤں، تو کئی سال کے بعد کہیں انہوں نے کہا آج اس کو کھلائی دوں تاکہ یہ میرا روز روز کا یہ جو تنگ کر رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ وہ کہیں گئے اس طرف گاؤں کے طرف تاکہ دیسی انڈے کھاؤں اور اس کی خواہش پوری کروں گا۔ گاؤں میں جب وہ پہنچے تو گاؤں میں چوری ہو چکی، تو وہ لوگ نکلے ہوئے تھے چور کی تلاش میں، تو یہ بزرگ وہاں نئے نئے تھے، باقی جو گاؤں والے تھے نا اس بیچارے جا رہے تھے، یہ نئے، تو ان کو پکڑ لیا کہ یہی ہے چور۔ اب جناب جب ان کو پکڑ لیا تو مارنے لگے، چور چور چور، جس طرح ہم کوئی جوتیاں چوراتا ہے نا مسجد میں پکڑا جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں اس کو۔ وہ ان کا کوئی مرید تھا اس گاؤں میں، وہ آیا، دیکھا یار یہ کیا کر رہے، یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، تو فلاں آدمی بڑے شیخ ہیں، اللہ والے ہیں۔ ان سے چھڑایا، گھر لے گئے اور ان کو خدمت کی، پنکھا شنکا چلایا، چارپائی پر بٹھایا، اس کے بعد پانی شانی پلایا، اس کے بعد ان کے لیے کھانا لے کر آئے، تو کھانے میں انڈے بھی تھے، کھانے میں انڈے بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنے دل سے کہا کہ انڈے کھاؤ ڈنڈے کھانے کے بعد، انڈے کھاؤ ڈنڈے کھانے کے بعد۔ تو خواہش انسان کو اتنا خراب کر، ڈنڈے مروائے، خواہش تو پوری ہوئی لیکن ڈنڈے کھانے کے بعد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش کو خدا بنا لیا؟ خواہش ہے اس کو پورا کر کے چھوڑنا ہے، نہیں، کیوں چھوڑنا ہے؟ اگر سچ ہے تو کرو، غلط بات ہے تو چھوڑ دو۔ غلط نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جس طرح بزرگوں نے انڈے کھانے تھے، ایک خواہش تھی، جائز خواہش تھی، لیکن نفس کی بات نہیں مان۔ نفس تو انسان سے کیا کیا کراتا ہے، نفس تو انسان سے سارے گناہ نفس ہی کراتا ہے نا۔ ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا یہ نفس ہے، شیطان دشمن ہے، اور دوسرا یہ ہماری باڈی جو 5 فٹ کی 6 فٹ کی ہے، یہ ہماری دشمن ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ منہ کو بند کر دیں گے تو ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ تو یہ تو ہمارے خلاف ہیں، ان کو ہم حرام کھلا کھلا کے پالتے ہیں، قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ منہ بند ہوگا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہاتھ کہیں گے میں نے تو فلاں جگہ غلط ہاتھ ڈالا تھا، فلاں جگہ میں نے چوری کی تھی، پاؤں کہیں گے فلاں جگہ میں گیا تھا راتوں رات ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کے لیے۔ پاؤں الگ گواہی دیں گے، ہاتھ الگ گواہی دیں گے۔ ہاں جی،
زبان تو بند ہوگی، آنکھیں، اور انسان پھر ان سے کہے گا بھی کہ بھئی میں تو تمہارے لیے کر رہا تھا، تو میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بس آج اس اللہ نے ہمیں بلایا جس نے زبان کو بلایا، آج ہم اس کے قدرت سے بول رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، انڈے کھا ڈنڈے کھانے کے، بولے نا جی، اس کو یاد کرو نا یار، خواہش نفس جو ہے اس کو ہم نے کوئی نہ کوئی تو سنانا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ انڈے کھا ڈنڈے کھانے کے بعد، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو خدا بنا لیا؟ میری خواہش ہے، خدا کا حکم کچھ اور ہے، اور اس کی خواہش کیا ہے؟ نفس کی خواہش کیا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اس کو خدا بنا لیا، اس کی بات مان رہے ہیں۔ آج ہم نے مرغے کھانے لیکن بے شک چوری کو ہوں، آج ہم نے بکرے کھانے ہیں لیکن بے شک چوری کو ہوں، آج ہم نے فلاں چیز کھانی ہے بے شک وہ حرام کی ہو۔ تو یہ کس کو ہم خوش کر رہے ہیں؟ کس کی بات مان رہے ہیں؟ نفس کی بات۔ تو اللہ پاک کیسی عجیب بات فرمایا، فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تو فرمایا کہ جب ایسی بات ہو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے ایسے لوگوں کو ان کی علم کی وجہ سے گمراہ کر دیا۔ علم ہے بھی پھر بھی غلط کام کرتے ہیں، اس علم کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اللہ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، وَقَلْبِهِ، ان کے دل پہ بھی مہر لگا دیے، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شروع ہی سے پیدا ہو گیا تو اس کے پردے ڈال دیے، مہر نہیں، یہ نہیں۔ اللہ تب جا کے مہر لگاتے ہیں جب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ادھر آتا نہیں، ادھر جا رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں جا، اس کو مہر کہتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ تو ادھر جانا چاہتا ہے تو جا، اللہ اس کو ادھر پھیر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مہر۔ جب ایک آدمی اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ اس پر اثر ہی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کیا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو فرمایا کہ خواہش، یہ خواہش کا ہم نے بڑا خیال کرنا ہے۔ خواہش کا کیا کرنا ہے جی؟ خیال کرنا ہے۔ بعض دفعہ نیکی پر بھی ابھارتا ہے، لیکن اصل میں خواہش ہوتی ہے، میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں، میری خواہش ہے۔ نہیں، آپ اللہ کے لیے پڑھو، 100 پڑھتے ہو یا 2 پڑھتے ہو، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم تبلیغ پہ جا رہے ہیں کہ میری خواہش نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جاؤ تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن خواہش ہے میری تو وہ پھر غلط ہے۔ یہ بڑا چالاک ہے نفس، کیا ہے جی؟ بہت چالاک ہے، بندے کو پھنساتا ہے۔ یہ سویا ہوا سانپ ہے، انسان کا نفس کیا ہے؟ سویا ہوا سانپ ہے۔ سانپ سویا ہوا ہو نا تو بندہ سمجھے یہ مرا ہوا ہے، اس کے قریب جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، تو جب وہ قریب جاتا ہے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ تو مرا ہوا نہیں ہوتا، سویا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ڈنگ مارتا ہے، بندے کو مار دیتا ہے۔ تو انسان کا نفس کیا ہے جی؟ سویا ہوا سانپ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو اس کی علم کی وجہ سے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اس کے کانوں پہ مہر لگا دی، وَسَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ، دل پہ بھی مہر لگ گئی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد پھر کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ سوچو سمجھو، اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔